ندائے غیبی ندائے غیبی ندائے غیبی ندائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک دن جنگل میں بیٹھا فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ایک حاطف غیبی نے مجھ سے کہا، حصول علم، فقہ اور دیگر علوم کی طلب کے لیے رقم لے کر کام چلا لو۔ میں نے کہا، فقر کی حالت میں کس طرح قرض لے سکتا ہوں؟ غوثیہ وظائف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لائک بھی کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ ندائے غیبی۔ شیخ ابو محمد عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک دن جنگل میں بیٹھا فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حاطب غیبی نے مجھ سے کہا، حصول علم اور فقہ اور دیگر علوم کی طلب کے لیے کچھ رقم لے کر کام چلا لو۔ میں نے کہا کہ فقر کی حالت میں کس طرح قرض لے سکتا ہوں جبکہ میرے سامنے ادائیگی کی کوئی بھی صورت نہیں۔ حاطب غیبی نے جواب دیا کہ تم کہیں سے بھی قرض حاصل کر لو، اس کی ادائیگی کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ سن کر میں نے کھانا فروخت کرنے والے سے جا کر کہا کہ میں تم سے اس شرط پر معاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے خداوند تعالیٰ سہولت عطا فرما دے تو میں تمہاری رقم ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر اس نے رو کر کہا کہ میرے آقا، میں ہر وہ شے پیش کرنے کو تیار ہوں جو آپ طلب فرمائیں۔ چنانچہ میں اس سے ایک مدت تک 1.5 روٹی اور کچھ سالن لیتا رہا، لیکن مجھے یہ شدید پریشانی ہر وقت لاحق رہتی کہ جب میرے اندر استطاعت ہی نہیں تو میں یہ رقم کہاں سے ادا کروں گا۔ اس پریشانی کے عالم میں مجھ سے حاطف غیبی نے کہا کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ اور وہاں جو کچھ ریت میں پڑا ہوا مل جائے اس کو لے کر کھانے والے کا قرض ادا کر دو اور اپنی ضروریات کی بھی تکمیل کرتے رہو۔ چنانچہ جب میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا تو وہاں مجھے ریت پر پڑا ہوا سونے کا ایک بڑا ٹکڑا ملا، جس کو میں نے لے کر ہوٹل والے کا تمام حساب بے باک کر دیا۔ آپ نے ایک اور واقعہ اس طرح بیان فرمایا کہ فصل کٹنے کے زمانے میں بغداد کے طالب علموں کی ایک جماعت دیہاتوں میں جا کر غلہ وغیرہ طلب کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں بھی ان کے ہمراہ چلا گیا، لیکن وہاں یعقوبہ نامی ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حق کا قصد کرنے والے اور صالح لوگ کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر مجھے سوال کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد میں کچھ طلب کرنے نہیں گیا۔ آپ نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ ایک رات جنگل میں میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں چیخ مار کر زمین پر گر پڑا
اور میری آواز سن کر علاقے کے مسلح ڈاکو گھبرائے ہوئے آئے، میرے پاس کھڑے ہوئے اور مجھے پہچان کر کہنے لگے، یہ تو عبد القادر دیوانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ آپ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ جس وقت بغداد میں فتنہ و فساد پھیلا تو میں وہاں سے نکل جانے کی غرض سے قرآن کریم گلے میں ڈال کر باب حلب کی جانب روانہ ہو گیا تاکہ وہاں سے کسی جنگل کی طرف نکل جاؤں، لیکن مجھ سے کسی حاطف غیبی نے کہا، کہاں جاتا ہے؟ یہ کہہ کر مجھے اتنا زور سے دھکا دیا کہ میں سینے کے بل گر پڑا۔ پھر مجھ سے کہا، واپس لوٹ جا، کیونکہ لوگ تجھ سے نفع حاصل کریں گے۔ لیکن میں نے جواب دیا کہ مجھے مخلوق سے کیا غرض، میں تو اپنا دین سلامت رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر اس حاطف غیبی نے کہا، لوٹ جا، تیرا دین سلامت ہے۔ جا۔ اس کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پیش آئیں کہ میں یہ تمنا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو مشکلات کو حل کر سکے۔ اور جب میں دوسرے دن مظفریہ کی جانب گزر رہا تھا تو ایک شخص نے اپنے مکان کا دروازہ کھول کر مجھے آواز دی کہ اے عبد القادر، یہاں آؤ۔ جب میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا کہ کل رات اللہ تعالیٰ سے تم کیا سوال کر رہے تھے؟ اس وقت میری عجیب کیفیت ہوئی اور میں ان کے سوال پر محبوط ہو گیا اور خاموش رہا۔ میری سکوت پر اس شخص کو غصہ آ گیا۔ اس نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ چوکھٹ کی گرد و غبار میرے چہرے پر پڑی، اور کچھ دور چلنے کے بعد مجھے رات کا واقعہ یاد آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص صالحین اور اولیاء اللہ میں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر میں پھر اس کے دروازے پر واپس لوٹا، مگر وہ دروازہ نہ پہچان سکا، جس سے مجھے بے حد پریشانی لاحق ہوئی۔ اور بعد میں جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ شیخ حماد تھے تو میں نے ان کی صحبت اختیار کی، جس کی وجہ سے میری تمام مشکلات حل ہو گئیں۔ دوران تعلیم جب بھی شیخ حماد کے پاس ہوتا تو آپ فرماتے، اے فقی، تو یہاں کیوں آتا ہے؟ فقہا کے پاس جایا کر۔ اور جب میں خاموش رہتا تو مجھے زود کوب کر کے بے حد اذیت پہنچاتے، لیکن جب میں وہاں دوبارہ ان کے پاس جاتا تو فرماتے کہ آج ہمارے پاس بہت روٹیاں اور فالودہ آیا تھا، لیکن ہم نے سب کھا لیا، تیرے لیے کچھ نہیں بچایا۔ بار بار کہتے کہ میری یہ حالت دیکھ کر شیخ کے وابستگان بھی مجھے تکلیفیں پہنچانے لگے اور مجھ سے بار بار کہتے کہ تم تو فقی ہو، تمہارا ہمارے پاس کیا کام، تم یہاں مت آیا کرو۔ لیکن جب شیخ حماد کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خدام سے فرمایا کہ اے کتو، تم اس کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ تم میں کسی ایک فرد کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے، میں تو محض امتحاناً اس کو اذیت دیتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس میں ذرہ برابر جنبش نہیں ہوتی۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ میں سوتے جاگتے ہمہ وقت لوگوں کو وہ امر و نواہی کی تلقین کیا کرتا تھا، اور میرے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ ہو جاتا کہ اگر میں کسی سے اظہار نہ کرتا تو میرا دم گھٹنے لگتا۔ چنانچہ میری مجلس میں 2-3 افراد ایسے ضرور ہوتے تھے جو میرا کلام سن کر دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے، جس کے بعد لوگوں کا اس درجہ ہجوم ہونے لگا کہ مجھے حلب کی مسجد میں بیٹھنا پڑا، اور جب عصر دام کی وجہ سے وہاں بھی تنگی ہو گئی تو میرے منبر کو
وہاں لے جایا گیا جہاں تنور وغیرہ لگے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر بھی لوگ راتوں کو مشعلیں لے کر آنے لگے، اور جب وہاں بھی جگہ کی تنگی ہوئی تو منبر شہر سے باہر عیدگاہ میں پہنچا دیا گیا، جہاں لوگ گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں پر سوار ہو کر پہنچنے لگے، جن کی تعداد تقریباً 70,000 ہوئی تھی۔ طلبہ علم و دینیا جو مختلف مدارس سے آتے آپ کے چشمہ علم و حکمت سے سیراب ہوتے۔ آپ کے مدرسہ میں ہر روز تفسیر قرآن، شرعی حدیث اور اصول و نجوم کا درس ہوتا تھا۔ بعد ظہر قرأت قرآن کا درس ہوتا تھا۔ گویا آپ حقائق کے خزانوں کی کنجیاں تقسیم فرماتے تھے۔ آپ کے فیض سے اسرار الہی کی راہیں ہموار ہوتی تھیں۔ آپ کی درس گاہ سے معقولات و منقولات و دیگر علوم و فنون کے چشمے پھوٹتے تھے۔ آپ کے صدائے حق کی بازگشت آفاق میں پھیلنے لگی، اور تمام مخلوق خدا نے آپ کے کمال علمی کے اعتراف میں گردنیں جھکا دیں۔ جس مدرسے میں آپ نے درس کا آغاز فرمایا وہ آپ کے استاد و شیخ حضرت ابو سعید مخزوی کا تھا۔ آپ کے آغاز درس کے بعد اس کی عمارت چھوٹی پڑنے لگی تو ارباب ذوق و عقیدت نے اس کی تعمیر نو کا اہتمام کیا۔ قلعہ جواہر میں ہے۔ خود حضرت ابو سعید مخزوی نے فرمایا کہ میں نے عبد القادر کو خرقہ پہنایا ہے، اور انہوں نے مجھے، اس طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کسب فیض کیا۔ جب حضرت شیخ جیلانی بغداد پہنچے تو حضرت ابو سعید مخزوی نے اپنا مدرسہ آپ کے سپرد کر دیا۔ وہاں آپ لوگوں کو رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے تھے، اور اسی مدرسے سے آپ کی کرامتوں کا ظہور شروع ہوا، اور آپ کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ زائرین کے لیے مدرسہ میں جگہ نہ رہتی، لہذا لوگ ملحقہ رباط کے دروازے پر بیٹھ جاتے۔ اندرین حالات مدرسے کی توسیع ضروری خیال کرتے ہوئے رباط اور اطراف کے مکانات کو مدرسہ میں شامل کر دیا گیا۔ عمرہ اور اہل دل حضرات نے اس کی تعمیر و توسیع میں مالی امداد دی، تو فقراء نے اپنے جسم و جان سے تعمیر مراحل مکمل کیے۔ دوران تعمیر ایک عورت اپنے کاریگر شوہر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا شوہر میرے مہر دینار کا مقروض ہے، میں اپنا نصف حق مہر اس شرط پر معاف کر سکتی ہوں کہ یہ نصف مہر کے معاوضہ میں آپ کے مدرسے کی تعمیر میں خدمات انجام دے۔ شرائط کے منظوری کے بعد زن و شوہر نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، اور یہ معاہدہ اس عورت نے جناب شیخ کو دے کر کہا کہ جب تک میرا شوہر شرائط کے مطابق خدمات کو مکمل نہ کر لے یہ کاغذات آپ کے پاس رہے گا۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق وہ شیخ مدرسے میں مفت خدمات انجام دینے لگا۔ اس کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے جناب شیخ نے یہ حکم دیا کہ اس کو ایک روز کی اجرت دی جائے اور دوسرا دن معاہدے میں محسوب کیا جائے۔ اس طرح جب اس نے 5 دینار کا کام مکمل کر لیا تو حضرت شیخ نے عہد نامہ اس کے سپرد کر کے بقیہ 5 دینار معاف کر دیے۔ قلائد الجوہر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے میرے مرشد کریم جب بچپن میں تھے تو کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی اور کیسے کیسے آپ کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی غیبی آوازوں سے۔ تو جس میرے بھائی بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ، اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔